السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اکلوتے بھائی کے گھر جڑواں نابینا بچے پیدا ہوئے۔ میرا بھائی بہت اداس اور پریشان رہتا تھا، مگر جب بچے 5 سال کے ہوئے تو میرے بھائی کے دن پھرنے لگے۔ وہ شام کو بچوں کو باہر لے جاتا، واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے ہوتے۔ ہمارے پوچھنے پر وہ یہی کہتا کہ یہ میرے بچوں کی قسمت ہے۔ ایک دن میں برقع پہن کر بھائی کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ایک جگہ رک کر بھائی جان نے بچوں کے کپڑے بدلے اور پھر ان کے ساتھ۔ میرا نام ہے کنیز فات اور میں عارف والا کی رہنے والی ہوں۔ ہم 3 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں اور اس کے بعد ہمارا وقار بھائی تھا، اور سب سے آخر میں سب سے چھوٹی میں تھی۔ ہماری اپنی زمینیں تھیں اور میرے ابا جان ہماری زمینوں پر ہی کھیتی باڑی کا کام کاج کیا کرتے تھے۔ پہلے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، مگر پھر میرے ابا نے زمین کا کچھ حصہ بیچا اور اس رقم سے شہر میں مکان خرید لیا، اور یوں بہتر سہولیات اور اچھی زندگی کی خاطر ہم نے شہر آ کر رہائش اختیار کر لی تھی۔ بکار ہمارا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے اماں ابا کا بھی لاڈلا تھا۔ خاص طور پر اماں کی طرف سے اسے خوب پیار، محبت اور توجہ ملتی تھی۔ مجھے یاد ہے وقار 10-12 سال کا تھا، تب بھی اماں اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کا نوالا کھلاتی تھی۔ اماں وقار بھائی کو پیار سے راجا راجا کہتی تھی، اس لیے اب وہ ہم سب گھر والوں کے لیے راجا تھا۔ وقار سے وہ راجا بن چکا تھا۔ گاؤں سے شہر شفٹ ہوئے سے پہلے پہلے میرے ابا نے میری بڑی دونوں بہنیں نازیہ اور شازیہ کی شادی سادگی سے کر دی تھی، کیونکہ ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہماری بڑی پھپھو کے جڑواں بیٹوں سے ہو گئی تھی۔ میری پھپھو بہت ہی اچھی اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی، اس لیے نازیہ اور شازیہ اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن تھی۔ اور جب سے ہم شہر میں شفٹ ہوئے تھے، اماں کو اب راجا کے سر پر صحرا سجانے کی بڑی جلتی تھی۔ اماں بڑی خوشی خوشی راجا کے لیے لڑکیاں دیکھنے چلی جاتی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ یہ اماں کا پسندیدہ کام ہے۔ صبح و شام جب بھی سب گھر والے مل کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، اماں کا پسندیدہ موضوع ایک ہی تھا کہ راجا کی شادی اور اس کے لیے دیکھی گئی لڑکیوں کا ذکر۔ یوں 1-2 ماہ تک لڑکیاں دیکھنے کے بعد آخر کار اماں کو راجا کے لیے عظمیٰ پسند آ ہی گئی تھی، اور پھر اماں بڑے چاہ سے راجا کی شادی کی تیاری کرنے لگی۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اماں نے اپنے دل کے سارے ارمان دل کھول کر پورے کیے، اور ابا نے بھی اماں کو کسی چیز سے نہ روکا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ اس چیز میں اماں کی خوشی ہے، لہٰذا وہ اپنی خوشی پوری کریں، اور پھر عظمیٰ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے، مگر اماں کی خوشی تو دیدنی تھی، اور اماں جتنا لاڈ اور محبت راجا سے کرتی تھیں، اتنے ہی ناز اور نخرے راجا کی بیوی کے بھی اٹھاتی تھیں۔ شادی کے 1 ماہ کے بعد ہی جیسی ہی عظمیٰ امید سے ہوئی تو اماں کو جیسے مانو آسمان پر اڑنے لگ گئی تھی۔ ابا اکثر ماں سے ہنس کر کہتے، ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں پہلی عورت ہو جو دادی بننے جا رہی ہو۔ اماں عظمیٰ کی خوب آؤ بھگت کرتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اور اسے پاؤں تک زمین پر رکھنے نہ دیتی تھی۔ یہ کہا جائے کہ راجا کی بیوی بھی کسی رانی کی طرح زندگی گزار رہی تھی تو یہ سچ ہوگا۔ زندگی کے شب و روز اپنے معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ میں اور اماں گھر کے کام نمٹا لیتے تھے۔ ابا صبح ناشتے کے بعد زمینوں پر چلے جاتے۔ راجا کا کبھی موڈ ہوتا تو وہ ابا کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے زمینوں پر چلا جاتا، ورنہ وہ یوں ہی گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اماں جان کے بے جا لاڑ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی آلسی اور سست بنا دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ جس دن عظمیٰ کو ڈلیوری کے لیے ہسپتال لے کر جایا گیا، اماں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، وہ سارے گھر میں بھاگے پھر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔
ہسپتال میں راجا کی بیوی نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر تھی، مگر جیسے ہی بچوں کی پیدائش ہوئی تو خوشی کی خبر کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک بری خبر بھی تھی کہ راجا کے دونوں بچے آنکھوں میں پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور وہ دونوں ہی نابینا تھے۔ اماں وہیں ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں، آج راجا کے جڑواں بچے پیدا ہونے کی خوشی مناؤں یا ان بچوں کے نابینا ہونے کا افسوس کروں۔ اماں کی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ہسپتال جاتے وقت ہی مٹھائی ساتھ لے کر گئی تھی اور اپنے پوتا پوتی کی خوشی میں سب کو مٹھائی کھلائی گی۔ ہسپتال میں نرسوں کا منہ میٹھا کرواؤں گی، مگر اب وہ مٹھائی کی وہ ٹوکری جوں کی توں کمرے میں میز پر ہی پڑی رہ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ دوسرے دن ہم عظمیٰ اور بچوں کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ محلے کے اور خاندان کے لوگ جڑواں بچوں کی مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے، مگر جیسے ہی آنے والے یہ سنتے کہ دونوں جڑواں بچے نابینا ہیں تو سننے والے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتے اور توبہ توبہ کرنے لگ جاتے تھے۔ ہر کوئی حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیسی خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہا تھا۔ راجا بہت اداس اور پریشان سا رہنے لگا تھا۔ سب سے برا حال تو اماں کا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی آنکھوں کے کونے دوپٹوں سے صاف کرتی رہتی تھی، مگر اب یہ انہونی جو ہمارے ساتھ ہو چکی تھی اسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سب نے ہی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش میں بھی ڈالا ہے۔ اب ہم آہ و بکا کریں یا پھر صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں، ہونا تو وہی تھا جو ہماری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ راجا نے اپنے بچوں کا نام نعمان اور عثمان رکھا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور یوں ہی راجا کے بچے 2 سال کے ہو گئے تھے۔ پھر ہمارے سروں پر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ اس دن راجا کو بخار تھا تو ابا اکیلے ہی کھیتوں پر چلے گئے تھے۔ وہ عموماً شام کو عصر کے بعد گھر واپس آ جایا کرتے تھے، مگر اس دن گاؤں سے کسی شخص کا فون آ گیا جس نے راجا کو بتایا کہ تمہارے ابا ادھر کھیتوں میں گرے ہوئے ہیں۔ راجا بھاگم بھاگ جب کھیتوں پر جا پہنچا، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ابا کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ابا کا جسم نیلا پڑ رہا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اب ہمیں اکیلے چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر وقت کہاں کسی کے لیے رکتا ہے۔ زندگی کی گاڑی پھر سے چل پڑی ہے۔ اب سب کچھ راجا کے ہاتھوں میں تھا۔ کھیتوں کا سب کام دھندا اور آمدن راجا سنبھالتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو ہی ساجے۔ ہمارے گھر میں بھی بالکل وہی ہوا تھا، کیونکہ راجا کو اتنا تجربہ نہیں تھا۔ ایک تو بچپن سے اماں کے لاڈ پیار نے اسے نکما بنا دیا تھا، دوسرا وہ ابا کے ساتھ زیادہ کام پر جاتا ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اسے کام کا تجربہ بہت کم تھا۔ کب فصل رکھنی چاہیے، کب کس ریٹ پر بیچنی چاہیے، وہ سب ان چیزوں سے نابل تھا، اور وہ جو بھی کام کرتا وہ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ کر کرتا۔ ارد گرد کے لوگ اسے جو مشورہ دیتے وہ ویسا ہی کرنے لگ جاتا۔ ان تجربوں کی وجہ سے گھاٹے ہونے لگے اور دن با دن آمدن میں کمی ہونے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی آمدن میں کمی ہوئی تو گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے اور گھر کے حالات آہستہ آہستہ بگڑنے لگ گئے تھے۔ میری شادی کی عمر تھی، مگر اماں لب سیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہاں تو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ راجا سے تو گھر کی روزی روٹی ہی نہیں چل رہی تھی، تو کہاں میری شادی۔ تو یہ بہت پھر دور کی بات تھی۔ اماں کو دوہری فکر کھائی جا رہی تھی۔ ایک طرف تو اماں کو راجا کی فکر تھی کہ اسے کس طرح یہ سب کچھ سنبھالے گا۔ اچانک اس کے کندھوں پر ایسی ذمہ داری آن پڑی تھی جس کے لیے وہ ابھی تیار ہی نہیں تھا، اور دوسری طرف
اماں میری طرف دیکھ دیکھ کر بھی ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی تھی، مگر ظاہر ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مگر اس طرح تنگی کے حالات میں 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر اچانک ہمارے گھر کے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ وہی راجہ بھیا جو پہلے ہر وقت اداس اور مرجھایا ہوا نظر آتا تھا، وہ اب ہر وقت خوش باش نظر آنے لگا تھا، جبکہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے چل رہا تھا۔ بظاہر کوئی وجہ نظر تو نہیں آ رہی تھی، زمین کے علاوہ آمدن کا اور کوئی ذریعہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی حالات بہتر ہو رہے تھے۔ نہ جانے یہ بات کسی نے نوٹ کی تھی یا نہیں، کیونکہ اماں تو یا تو گھر کا کوئی کام کاج کر لیتی یا پھر اپنی عبادت میں مصروف رہتی، اور رہی اس بھابھی، وہ اپنے دونوں بچوں میں ہی کے ساتھ سارا دن مصروف رہتی تھی۔ مگر اب ایک بدلاؤ ضرور آ گیا تھا کہ جو میں نے دیکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ عرصے سے ہر روز ہی راجہ اپنے دونوں بچوں کو شام کے وقت باہر لے جاتا تھا، اور تقریباً کوئی 2 گھنٹوں کے بعد وہ واپس آتا تو ان کے روزانہ ہی اس کے ہاتھ میں کئی سارے پیسے ہوتے تھے۔ کچھ دن تو یہ سب میں اور اماں دیکھتے رہے، مگر کچھ نہ کہا اور چپ چاپ رہے۔ مگر ایک دن میں نے اماں کی توجہ اس طرف دلائی اور اماں سے کہا کہ پوچھو تو صحیح کہ راجہ سے آخر وہ بچوں کو لے کر کہاں جاتا ہے، اور روزانہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آخر کار ایک دن اماں نے راجہ سے یہ بات پوچھ ہی لی۔ اماں کے اس سوال پر پہلے تو راجہ ہڑبڑا سا گیا، پھر فوراً سے کہنے لگا، میرے بچوں کی قسمت ہے اور کیا؟ اماں، راجہ کے اس بے تکے جواب پر کچھ دیر تو حیرت سے اس کا منہ ہی تکتی رہ گئی تھی، مگر راجہ بے حسی سے اٹھا اور پیسے گنتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ راجہ کی اس گول مول سے جواب نے مجھے اور میری ماں کو مزید الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب تو یہ راجہ کا روز کا معمول بن چکا تھا کہ وہ شام کو تقریباً 4 بجے دونوں بچوں کو ساتھ لیتا اور گھر سے نکل جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے روک کر پوچھا کہ راجہ بھائی، بات تو سنو، جواب تو دو۔ وہ ترشی سے بولا، ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تم یہ دونوں بچوں کو روزانہ اس وقت کہاں لے کر جاتے ہو؟ میرے اس سوال کرنے پر راجہ کی تیوری پر بل پڑ گئے تھے اور وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، پارک لے کر جاتا ہوں ان دونوں کو۔ دیکھو نا، سارے محلے کے بچے شام کے وقت اکٹھے ہو کر گلی میں کھیلتے کودتے ہیں، اور یہ دونوں نابینا ہیں، تو یہ تو باقی بچوں کی طرح گلی میں بھی جا کر نہیں کھیل کود سکتے نہ، اس لیے یہ سارا دن دونوں ہی گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں تو بور ہو جاتے ہوں گے، اور ان کا بھی تو دل چاہتا ہوگا کہ باقی بچوں کی طرح کھیلیں کودیں، مستی موج کریں۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں ان دونوں کو روزانہ پارک میں لے جایا کروں اور سیر وغیرہ کروا کر لایا کروں۔ بس اس لیے میں ان دونوں کو روزانہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے پارک لے کر جاتا ہوں تاکہ یہ بیچارے بھی خوش ہو جائیں۔ راجہ کی باتیں سن کر میرا بھی دل خوش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، واقعی ہم نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ راجہ دونوں بچوں کو لے کر جا چکا تھا، مگر راجہ کی بات اتنی سیدھی اور سچی تھی نہیں جتنی وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ تو جھوٹ بول رہا تھا یا کچھ تو چھپا رہا تھا۔ اگر یہ بچوں کو پارک لے کر جاتا تھا تو وہ پیسے کہاں سے آتے تھے؟ کوئی تو ایسا راز تھا جس کی راجہ پردہ پوشی کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت دل میں سوچ لیا کہ کل میں راجہ کا پیچھا کروں گی اور یہ راز جان کر رہوں گی کہ آخر راجہ یہ پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ کیا وہ خود کوئی محنت مزدوری کرتا ہے؟ کیونکہ اس چیز کی آس امید تو راجہ سے بالکل بھی نہیں کی جا سکتی تھی، تو پھر آخر روزانہ کی بنیاد پر وہ پیسے کہاں سے آتے تھے؟ اگلے دن جب شام کو 4 بجے راجہ گھر آیا اور اس نے بچوں کو چلنے کا کہا، اس نے دونوں بچوں کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس وقت امی اور بھابھی دونوں آرام کر رہی تھی۔ میں نے فوراً الماری میں سے اپنا برقع نکالا، اسے پہنا اور باہر کے دروازے کو تالا لگا کر
راجا کا پیچھا کرنے لگ گئی تھی۔ یوں تو میں نے برقع پہنا ہوا تھا، مگر پھر بھی مجھے راجا کا پیچھا بہت ہی محتاط انداز میں کرنا تھا کہ اسے رتی بھر بھی شک نہ ہو، ورنہ ہمارا سارا کھیل بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ میں بہت محتاط اندازے میں راجا سے تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے راجا کافی دیر چلتا رہا، اور پھر ایک جگہ ایک درخت کے نیچے رک کر راجا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپر میں سے کچھ کپڑے نکالے اور بچوں کو بدلانے شروع کر دیے۔ میں حیرت اور پریشانی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ راجا بچوں کے کپڑے یوں سڑک پر کیوں بدلوا رہا ہے۔ جو کپڑے راجا نے بچوں کو پہنائے تھے، مجھے دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ یہ بچوں کے ہی کپڑے تھے، مگر یہ بہت پرانے اور پھٹے ہوئے اور چھوٹے کپڑے تھے۔ راجا نے ان کو وہ پرانے کپڑے پہنانے کے بعد ان کے اتارے ہوئے کپڑے اسی شاپر میں ڈالے، اور پھر سے دونوں کا ہاتھ بچوں کا تھام کر چل پڑا تھا۔ راجا کی یہ حرکتیں تو واقعی میں مشکوک لگ رہی تھیں۔ آخر وہ ان معصوم بچوں کو لے کر کہاں جا رہا تھا؟ اس طرح کے خیالات میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، مگر پھر میں نے یہی سوچ کر خود کو تسلی دے ڈالی کہ راجا بھی تو بچوں کا باپ ہے، یقیناً وہ مجھ سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار محبت کرتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے تمام برے خیالات کو جھٹکا اور خاموشی سے راجا کا پیچھا کرنے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اور راجا بچوں کو لے کر واقعی ایک پارک کے اندر رک گیا تھا۔ راجا کو پارک کے گیٹ کے پاس رکتے دیکھ کر میں نے فوراً خود کو کوسا کہ راجا تو واقعی بچوں کو لے کر پارک ہی آیا ہے۔ نہ جانے میں نے اتنی سی دیر میں کیا کیا سوچ لیا تھا۔ میں اپنی سوچ پر افسوس کرنے لگ گئی تھی۔ پھر راجا بچوں کو لے کر پارک کے اندر چلا گیا تھا۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی پارک میں داخل ہو گئی تھی اور ذرا ہٹ کر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھ کر راجا اور بچوں کو دیکھنے لگی۔ شام کا وقت ہونے کو تھا۔ اب پارک میں کافی رش بڑھ رہا تھا۔ واک کرنے والے بزرگ، عموماً عورتیں، مرد، کھیلتے ہوئے بچے اور چھوٹے بچے اپنے والدین کے ساتھ۔ غرض اس وقت پارک میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے اور کافی گہما گہمی تھی۔ راجا نے دونوں بچوں کو ایک بینچ پر بٹھا دیا، اور پھر اس نے اسی شاپر میں سے ایک بڑا سا چارٹ نکالا جس کو تہ لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ راجا نے اسے کھولا اور بینچ پر ہی بچوں کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ میں نہایت حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو اس سفید چارٹ پر سیاہ مارکر سے موٹے حروفوں میں کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ پھر میں نے چارٹ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی، اور وہ تحریر پڑھتے ہی میری آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے تھے۔ میں مزید اس دردناک منظر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہتی تھی، مگر میرے قدموں نے میرے وجود کو سہارا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ٹانگیں جیسے سن ہو چکی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا پورا وجود بے جان ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی چادر کے کونے سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کر لیے، اور ایک نظر دوبارہ سے اس چارٹ کی طرف دیکھا تھا جس پر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ہم دونوں پیدائشی نابینا ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ اور پھر میں نے ایک نظر ان معصوم بچوں کے چہرے پر ڈالی تھی جو اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کا باپ ان کے نابینا پن سے یوں فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ راجا نے اسی بڑے شاپر میں سے ایک ڈبہ نکال کر بچوں کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور خود کچھ دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا، اور وہ وہاں پر مسلسل بیٹھا بچوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پارک میں موجود بچے اور عورتیں جب نعمان اور عثمان کے پاس سے گزرتے تو ان دونوں معصوم بچوں کو ہمدردی سے دیکھتے، اور پھر ان کے پیروں میں پڑے ہوئے اس ڈبے میں کچھ پیسے ڈال دیتے تھے۔ مجھے راجا کی سوچ اور گھٹیا پن پر حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کوئی باپ اس حد تک بھی گر سکتا ہے
کہ وہ خود محنت مزدوری کرنے کی بجائے اپنے بچوں کے پیدائشی نقص کو ہی کمائی کا ذریعہ بنا لیں۔ ہمیں وہاں پیرک میں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور راجا کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے پکار کر کہا، راجا اب چلیں؟ مجھے یوں اپنے سامنے اچانک دیکھ کر راجا بکھلا سا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پھر وہ لڑکھڑاتی زبان میں کہنے لگا، تم 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 یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں راجا، میں بس دیکھ رہی ہوں کہ میرا بھائی اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کس قدر محنت اور مشقت سے کام کاج لے رہا ہے۔ میں نے طنزیہ انداز میں تعجب سے سر ہلا دیا تھا اور کہا کہ راجا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا ہے اور بہت دبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں کیا کرتا کنیز؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ہاں، کچھ سمجھ نہ آئی تو اپنے ہی بچوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ کام سب سے آسان تھا۔ میں نے پھر سے اس کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس نے وہ چاٹ اور ڈبہ اٹھا کر شاپر میں ڈالا اور دونوں بچوں کا ہاتھ تھام کر پارک سے باہر کی طرف چل پڑا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں بچوں کو لے کر گھر پہنچے تو اماں بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ راجا تو بچوں کو لے کر روز ہی جاتا تھا، لیکن آج میں بھی گھر سے نکل آئی تھی اور میں تو آتے ہوئے گھر کو باہر سے تالا بھی لگائی تھی، جس پر اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ میں نے جیسے ہی اماں کو یہ بتا دیا کہ دروازے کے باہر سے تالا میں لگا کر گئی ہوئی تھی تو اماں نے مجھے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر ڈالا تھا۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہ گئی تھی۔ اماں جب اپنے دل کی بھڑاس نکال کر خاموش ہوئی تو پھر میں نے اماں کو شروع سے لے کر آخر تک ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ماں اور عظمیٰ بھابھی دم سادھے میری بات سنتی رہی۔ ماں نے کڑکدار آواز میں راجا کو آواز دی کہ جو کہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اماں کی گرجدار آواز سن کر وہ فوراً سے ہمارے کمرے میں چلا آیا۔ اسے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ میں نے ساری بات اماں کو بتا دی ہے، اس لیے وہ آتے ہی سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ اماں نہایت افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، شاباش راجا بیٹا، یہ تربیت کی تھی ہم نے تمہاری، یہ عمل دیکھا تھا تم نے گھر میں، یہ سلوک کیا تھا میں نے اور تمہارے ابا جان نے تمہارے ساتھ۔ بیٹا، ہم نے تمہیں راجا کہا ہی نہیں تھا بلکہ تمہیں راجا کی طرح رکھا بھی ہوا تھا۔ میں نے تمہیں اتنا لاڈ پیار دیا، تمہیں ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا، یہاں تک کہ تمہارے ابا مرتے دم تک مجھ سے یہی کہتے رہے کہ میرا بچہ لاڈلا پیار نے تمہیں بگاڑ ڈالا ہے۔ اور تم نے اس سے کیا سیکھا؟ یہ کہ مشکل وقت میں اپنی ہی نابینا اولاد کا تم استعمال کر رہے ہو۔ اماں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ راجا اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً سے اماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ وہ گڑ گڑا کر زار و قطار رو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہاتھ جوڑ کر اماں سے معافی بھی مانگ رہا تھا کہ اماں ایک بار مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے روتے روتے اماں کے پاؤں پکڑ لیے تو اماں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لی اور کہنے لگی، راجا بیٹا، اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اسے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں بیٹا، یوں زمانے کی نظروں میں اور زمانے کے قدموں میں اسے رولتے نہیں ہیں۔ راجا اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے اماں اور عظمیٰ بھابھی نے بھی اسے معاف کر ڈالا تھا۔ اور اماں اس واقعے کے بعد بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی اور پریشان رہنے لگ گئی تھی، اور وہ ہر وقت اسی فکر اور سوچ میں رہتی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے چند ہفتے کے بعد ہی بہت سوچ و بچار کے بعد اماں نے زمین کا کچھ حصہ بیچنے کا ارادہ کیا، اور راجا زمین بیچنے پر تو تیار نہ تھا، مگر اماں نے اسے سمجھا بجھا کر راضی تو کر لیا تھا کہ اس میں اسی کا ہی بھلا ہے۔ زمین بیچ کر
اماں نے راجا کو گھر کی بیٹھک میں ہی ایک کریانے کی دکان کا سامان رکھ دیا تھا۔ کچھ وقت ضرور لگا تھا مگر اب راجا کی دکان اچھی چلنے لگ گئی تھی۔ نعمان اور عثمان بھی اب اکثر راجا کے ساتھ دکان میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے راجا کو اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ راجا کی بیٹی بالکل صحت مند اور تندرست تھی۔ اماں چلتے پھرتے اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے راجا کو صحت مند اولاد دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عارف والا شہر سے ہی میرے لیے ایک رشتہ آ گیا تھا۔ اماں کو وہ لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ تھوڑی سی جانچ پڑتال کے بعد اماں نے وہاں پر ہاں کر ڈالی، اور یوں میری بھی بات پکی ہو گئی تھی۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن تھے۔ دیر سے ہی صحیح مگر ہمارے آنگن کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ شوہر کا اپنی بیوی سے محبت کرنا اور بیوی کا اپنے شوہر سے محبت کرنا بچوں کی صحت کا راز ہے۔ ایک فیملی سیمینار میں مقرر نے حاضرین سے سوال کر دیا، ماں اپنے بچوں کے لیے سب سے بہتر کیا کر سکتی ہے؟ اس کے جواب میں مختلف آراء سامنے آئیں، جیسے محبت، دین، اخلاص، تقوی، سکون اور احسان۔ مقرر نے کہا، آپ کے تمام جوابات بچوں کی تربیت میں بہت اہم ہیں، لیکن پرورش کے علاوہ ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس گھریلو ماحول کی ہے جو وہ اپنے عقل و دانش اور فہم و فراست سے پرسکون، محفوظ اور بہتر بنا سکتی ہے۔ آسان الفاظ میں ایک ماں اپنے بچوں کے لیے جو سب سے بہتر کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے والد سے محبت اور احترام کا معاملہ رکھے۔ ازدواجی جھگڑے بچوں کے ذہنی نشوونما کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان کے منفی اثرات بچے کی زندگی کی ابتدائی چند ماہ سے شروع ہو جاتے ہیں اور تا حیات برقرار رہ سکتے ہیں۔ ایک محقق کے بقول ایک شخص اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے اور کس ماحول میں کرے کہ بڑا ہو کر وہ ہارڈویئر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے۔ محقق نے جواب دیا، اگر آپ اپنے بچے کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے محبت اور پیار والا معاملہ کرو۔ ہمیشہ اولاد کی غلطی نہیں ہوتی، کبھی کبھار والدین کی توقعات، جذبات، احساسات اور اپنے بچوں کو اتنا پرفیکٹ دیکھنے کا خواب وہ اپنی عمر سے 10 گنا بڑے انسانوں والا رویہ رکھیں اور وہی میچور کام کریں، بچوں کو ان کے خلاف جانے پر اکسا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ اور بچوں کی ضد اور انا بہت سے مسائل اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ جو کہانی آج اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رویے کے ذریعے لکھ رہے ہیں، آج سے صرف چند سال کے بعد آپ کے بچے وہ کہانی آپ کو نہ صرف پڑھ کر سنائیں گے بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں گے۔ موجودہ دور کی ایجادات، ترقی اور سائنسی دریافتوں کی تیزی کے پیش نظر اس دور میں سب کچھ بدل سا گیا ہے، مگر والدین آج بھی وہی سب پرانا روایتی پیرنٹنگ سٹائل اپناتے ہوئے ہیں جو والدین اور بچوں میں اختلافات کو جنم دے رہا ہے۔ والدین کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، ان غلطیوں کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، ان غلطیوں سے ہونے والے اب تک کے نقصان کو کیسے مندمل کیا جا سکتا ہے، بچوں کو آپس میں اتفاق سے رہنا کیسے سکھائیں، بچوں کے مسائل کا حل کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں، روز سکول اور ٹیوشن سے آنے والی شکایتوں سے جان کیسے چھڑوا لیں۔ بازار جانا بچوں نے ناممکن بنا ڈالا ہے، کیا کریں؟ اس ضد سے کیسے اپنی جان چھڑائی جائے؟ نہ مار کا اثر ہے، نہ ڈانٹ کا، نہ پیار کا۔ ایسے میں بچوں کا کیا علاج کیا جائے کہ اپنے کام خود کرنے کی عادت کیسے ڈالیں؟ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔